الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 4 اکتوبر 2024 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز ابتدائی ایام کا تذکرہ ہو رہا تھا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر سلسلے وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، حضور کا پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے. محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان بعض جگہ اس طرح آیا ہے کہ کچھ ستو اور پانی لے کر غار حرا کے اندر حق کی تلاش اسی جستجو میں مصروف رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عبادت میں مصروف ہیں، اچانک انسانی صورت میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، جس فرشتے کو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد اس فرشتے نے اپنا تعارف کرایا اور عرض کی کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے، اب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، اب آپ محمد الرسول اللہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ العلق جو 30ویں پارے کے اندر سورت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عرض خدمت ہوئے، اس کا معنی یہ ہے اقرأ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا امی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں بچپن سے لے کر اب تک میں نے آج تک کسی سے تعلیم حاصل کی ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، نبوت اور عام انسان میں یہی تو فرق ہے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن کی طرف آتا ہے، کسی نہ کسی درسگاہ میں جا کر سبق لیتا ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی کی رہنمائی لیتا ہے، کسی کی شاگردگی میں آتا ہے، شاگرد بنتا ہے۔ نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کسی سے پڑھتا نہیں، نبی کو خود اللہ پاک خود پڑھاتے ہیں۔ تو محترم ساتھیو، اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معانقہ کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معانقہ کیا اور تھوڑا سا دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک کی توجہ متوجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں نورانیت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا، گھر آتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً ان کے ماموں زاد ہیں، ان کے پاس گئی، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، ان سے جا کر یہ سارا واقعہ پیش کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تو مبارکباد کی مستحق ہے، یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہے، آپ کا خامد کوئی عام انسان نہیں، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے۔ وہ جو غار کے اندر انسانی صورت میں آیا تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چونکہ پہلا واقعہ تھا، گھر تشریف لے آئے، چادر اوڑھ لی اور آرام فرما ہوئے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، فرمایا اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اٹھئے، فانذر قوم کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں ابتدا کہاں سے کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دعوت و تبلیغ کی ابتدا آپ اپنے گھر سے کیجیے، اپنے اعزا اقربا رشتہ داروں سے کیجیے۔ محترم ساتھیوں، اگر کسی شخص کی اچھائی یا برائی کے بارے میں جاننا ہو، جو اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے محبوب آپ اپنی زندگی کا خلاصہ، آپ اپنا ریکارڈ ان کے سامنے رکھیے، ان سے پوچھئے کہ میں نے جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ میں نے کیسے گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی آتے ہیں، اور اسی طرح بڑے لوگوں میں یہ سارے لوگ آتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کی، انکار کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو بلایا، ابتدا یہاں سے نہیں کی کہ اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھا کرو، بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ لبثت فیکم عمرا، او میرے رشتہ داروں، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سجے کبھی بٹھاؤ، میں بیان نہیں کر سکتا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میرا سفر حضر بھی تمہارے سامنے ہے، میرا دن اور رات بھی تمہارے سامنے ہے، میری جلوت اور خلوت کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے۔ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا؟ اگر اگلے حصے کا معنی میں اس طرح کروں تو بڑی اچھی بات ہوگی،
بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا غلط فہمیوں میں چلے گئے؟ ویسے تو معنی بنتا ہے او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اس لیے میں اس کا اس رنگ میں معنی کرتا ہوں، بتاؤ مجھے تم نے سچا پایا یا غلط فہمیوں کے شکار ہوئے؟ مجھے کیسا پایا؟ سبحان اللہ۔ سارے کہنے لگے، ان کے چچا بھی کہنے لگے، ابی لہب بھی کہنے لگے، عبد العزیٰ بھی کہنے لگے، عبد المناف بھی کہنے لگے، اور جو چچا ہیں سب کہنے لگے، بلکہ کزن بھی کہنے لگے، ساری برادری کہنے لگی۔ کیا کہنے لگی؟ انت صادق وانت امین۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ ہم تو کہتے ہیں دنیا کی سچائی بھی تم پہ ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، ہم آپ کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے رشتہ داروں سے کہا اس طرح کیوں نہ کیا جائے، خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر پرانے دور کی ہے، اب اس کی تعمیر نئے طرز پر کی جائے، لیکن سنو چندہ ڈالو۔ سب نے چندہ جمع کیا، اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 یا 30 سال کے قریب تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ چندہ ڈال کر خانہ کعبے کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اللہ کی شان، اتفاق ایسا ہوا یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے آیا ہے، ایک جگہ یوں بھی آیا یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے اس کو کان بھی دیے ہیں۔ فرمایا جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کا بوسہ لیتا ہے، یہ حجر اسود اس کو پہچان لیتا ہے، قیامت کے دن یہ اس کی گواہی دے گا، یا اللہ اس کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت سے آیا، تو یہ پہلے بھی وہاں لگا ہوا تھا۔ اللہ کی شان، اب نوبت آ گئی کہ جب نئے سرے سے تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اب اس کو دوبارہ کس جگہ فٹ کریں، کیسے رکھیں، کیا کریں۔ کم و بیش 360 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے تلوار ننگی کر لی کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا، آپس میں دست و گریباں ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا اگر تم میرا مشورہ مانو میں بھی ایک رائے دیتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب آپ اس طرح کیجئے، سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، جب کل صبح کا ٹائم آئے گا جو سب سے پہلے آئے گا وہی حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔
سب رضامند ہو گئے، سب گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ کی شان، جب صبح کا ٹائم ہوا اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دیا، سب کو سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک وہ دوسرے جاگے نہیں، بیدار نہیں ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اتنے میں ہر قبیلہ، ہر انسان اپنی پھرتی دکھا کر بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں پہنچوں گا، سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ لیکن جتنے آئے انہوں نے دیکھا کہ آمنہ کا لال پہلے پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں تو وہ شرمسار ہوئے، کل تو ہم بڑا مقابلہ کر رہے تھے، آج ہم ہار گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبرائیں نہیں، اللہ نے میرے ذہن میں ایسی بات ڈالی ہے، آپ سب اس سعادت میں شرکت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نیچے رکھی، حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر میں رکھ دیا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے چادر کا ایک ایک پلو پکڑتا جائے، تم بھی برابر میں شریک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جہاں حجر اسود اب موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صرف اپنے نہیں بیگانہ بھی تعریف کرتا تھا۔ ایک وقت اللہ کی شان، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا، پوچھتا پوچھتا ایک چوک پہ آ گیا۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے بھتیجے کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ ادھر کو خوشبو زیادہ ہے، آپ ادھر چلے جائیں، لگتا ہے حضور کا ادھر سے گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت بھی آیا، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے سوئی گم ہو گئی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب انہوں نے پوچھا نا عائشہ کیا گم ہوا ہے، کیا تلاش کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب لب ہلے، اندر سے دندان مبارک جب چمکے ہیں، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کے مرکز ہیں، نور کے مجسمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے بنانے سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے۔ اس لیے تو فرمایا اللہ پاک نے پوری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بنایا ہے۔
مقصود کائنات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا، اللہ کبھی آسمان کو بلندی نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا، اللہ پاک کبھی رات کو اندھیرا نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس دنیا میں نہ آنا ہوتا، اللہ پاک کبھی دن کو روشنی نہ دیتے، دریاؤں کو روانی نہ دیتے۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان کو انسانیت بھی ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے سے ملی۔ سبحان اللہ۔ انسان کو وقار ملا ہے، انسان کو عظمت ملی ہے، انسان کو پیار ملا ہے، انسان کو شعور ملا ہے، انسان دنا بنا ہے، عقل مند بنا ہے، میرے نبی کے صدقے ہے۔ میں تو کہتا ہوں تیری اور میری جو عزت ہے یہ بھی حضور کے صدقے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، مجھے کہنے دو حضور کے صدقے ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میری اولاد اتنی ہے، مجھے کہنے دو یہ حضور کے صدقے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش معلی پہ پہنچے، اللہ پاک نے دنیا جہاں کے نظام کا بٹن بھی اوپر کر دیا۔ اگر کوئی سو رہا ہے وہ سو رہا ہے، اگر کوئی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، جو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ رات کا جو سفر تھا، معراج والی رات کا، کم و بیش 18 سال کا سفر تھا، لیکن نیچے دنیا اپنے جگہ پر سکوت میں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو چل رہا ہے وہ تھکا کیوں نہیں؟ جو سو رہا ہے وہ تنگ کیوں نہیں ہوا؟ میرے محترم علماء نے یہاں تک لکھا ہے، دیکھو تیرے پاس ٹائم پیس ہے، کلاک ہے، گھنٹے کی سوئی بھی ہے، منٹوں کی سوئی بھی ہے، سیکنڈوں کی سوئی بھی ہے۔ جو سوئی جس جگہ پر ہے، سیل ہے، سوئی چل رہی ہے، سیکنڈوں والی بھی چل رہی ہے، منٹوں والی بھی چل رہی ہے، گھنٹے والی بھی چل رہی ہے، لیکن سیل نکال لیا جائے، سیکنڈوں والی اسی جگہ رک جائے گی، منٹوں والی اسی جگہ رک جائے گی، گھنٹے والی اسی جگہ رک جائے گی۔ اگر 10 سال کے بعد بھی سیل ڈالا جائے، جہاں سیکنڈوں والی رکی سی وہیں سے آگے چل پڑے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا جہاں کے نظام کو چلانے کا جو سیل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب حضور ہی اوپر چلے گئے، سارا نظام وہیں رک گیا۔ اس لیے تو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گیا تھا تو پانی گرم تھا، تازہ پانی تھا، جب میں واپس آیا تو پانی ویسے ہی پڑا تھا، جب میں گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو ویسے ہی ہل رہی تھی، جو بستر گرم تھا واپس آیا تو ویسے ہی گرم تھا۔ مقصد کیا ہے بات کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں، پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، لیکن ہر کسی کا کوئی محبوب ہوتا ہے، میرے رب کا محبوب میرا نبی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے، ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہے،
حبیب کا معنی بھی دوست ہے. اب کیسے پتہ چلے گا خلیل کون ہے حبیب کون ہے؟ فرمایا جس کو معراج فرش پہ ہو اسے خلیل کہتے ہیں، جسے معراج عرش پر ہو اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.